إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. امام کی خوشنودی کے لیے دعا امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. 28 رجب المرجب ہے. مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاة سے منسوب دن ہے اور یہ اہلیان پاکستان اور ہندوستان کا ایک شرف ہے. مولا نے یوں عطا فرمایا ہے کہ خود 28 رجب المرجب کی تاریخ یہاں پر بسنے والے خاص شیعوں کے لیے ان کے دل و وجود میں اس کی خاص سگنیفیکنس ہے. باقی اور مقام کے مومنین ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن جو 28 رجب المرجب کا غم جس انداز سے مناتے ہیں سب کانٹیننٹ کے مومنین، وہ یہاں کا خاصہ ہے کہ وہ اس غم کو محسوس کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے ہیں، جانے مدینہ مدینہ سے جا رہا ہے. تو میں بات کا آغاز یہیں سے کرنا چاہوں گا اور پھر کچھ امام حسین کاظم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے عرض کروں گا چونکہ تابوت مولا کا ہے. صلوات ایک بھیج دیجیے گا محمد والے محمد. آپ بخوبی واقف ہیں کہ آئے تطہیر میں ابا عبداللہ الحسین شامل ہیں، آئے مودت میں ابا عبداللہ شامل ہیں، سورہ دہر میں شامل ہیں، سورہ کوثر میں شامل ہیں، آئے قربہ میں شامل ہیں. اور کچھ وہ آیتیں ہیں کہ جو اتنی مانوس نہ ہوں لیکن ابا عبداللہ اس میں تعویل میں شامل ہیں. حتیٰ یہ آیت بھی کہ جو آپ نے ہمیشہ سن رکھی ہے مولا علی اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ مرج البحرین یلتقیان، ہم نے دو سمندروں کو ملایا. اس کی ایک تعویل بی بی فاطمہ اور مولا علی علیہ السلام ہے اور اس کی ایک تعویل مولا حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام ہے کہ ہم نے دو سمندروں کو ملا دیا. اسی لیے حسنین کریمین کہا جاتا ہے. اور مولا کی ایک بہت ہی لطیف حدیث ہے، اس موقع پر ارشاد فرمائی کہ جب امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد ایک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی اور پھر جو جعفر تھے امام علی نقی کے بیٹے، اب بعض روایات کے مطابق مثلا انہوں نے پہلے ادعاء امامت کیا اور اس کے بعد پہلے جعفر کذاب جعفر تواب ایک تاریخ ہے اس کی. تو امام حسن عسکری کے وہ بھائی تھے. تو امام حسن عسکری کی جب شہادت ہوئی تو پھر شیعوں نے تو امام مانا امام زمانہ علیہ السلام کو، لیکن ان کی جانب سے بھی ایک آیا تھا امامت کا دعویٰ. وہ کس وجہ سے تھا؟ شاید یہ کہ متوجہ کرنے کی وجہ سے کہ امام حضرت حجت کی طرف اور لوگ متوجہ ہوں ان سے ہو کر، یا کیا وجہ تھی وہ اس کی اپنی تاریخ اور تفصیل ہے. لیکن اس وقت ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی امام حسن عسکری نے، پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ دیکھو یاد رکھنا امامت دو سگے بھائیوں میں
حسن اور حسین سے شروع ہوئی اور وہیں پر ختم ہو گئی، اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوگا. ایک پہچان بتلا دی. امام حسنین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو امامت اب کبھی بھی دو بھائیوں میں نہیں آ سکتی. اگر ایک بھائی امام ہو چکے ہیں تو اب دوسرا بھائی امام نہیں ہوگا سوائے حسنین کریمین کے. تو یہ خاص الخاص فضیلت ہے. یہ ہے مرج البحرین یلتقیان. تو اس کی تعویل امام حسن امام حسین بھی ہیں کہ اللہ نے دو سمندروں کو ملایا، امامت میں ملا دیا. فقط حسن اور حسین ہے یہاں پر. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو مرج البحرین میں بھی امام حسین علیہ السلام شامل ہیں. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان میں تو ہیں شامل، لیکن مرج البحرین میں بھی شامل ہیں. اس طرح سے والتین والزیتون وطور سین وہذا البلد الامین کی شہروں کے حوالے سے تفسیر میں ابھی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ تین سے مراد مدینہ ہے، اور زیتون سے مراد بیت المقدس ہے، طور سینہ سے مراد نجف اشرف ہے، وہذا البلد الامین سے مراد مکہ مکرمہ ہے. اب یہ میں ان باتوں کو عرض کر رہا ہوں کہ جو تفسیر قمی، تفسیر فرات کوفی، تفسیر عیاشی، اس طرح کی ہماری ہزار سال پرانی تفاسیر کے جہاں قال الباقر اور قال صادق و قال رضا و قال الجواد لکھا ہوا ہے، وہاں سے میں سنا رہا ہوں آپ کو. تو والتین والزیتون کی ایک اور جو تعویل بیان فرمائی گئی وہ شخصیتوں کے حوالے سے، یعنی میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ تین اور زیتون کہ یہاں طور سینہ کی آمد ہوئی تھی 3 شعبان المعظم کو، کیونکہ 3 سے مراد رسول اللہ ہے، زیتون سے مراد مولا علی ہیں، اور طور سینہ سے مراد حسنین کریمین ہیں. 15 رمضان اور 3 شعبان المعظم یہ جو تعویل پوری ہوئی ہے. تو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ھذا البلد الامین سے مراد تمام ائمہ علیہ السلام ہے. تو طور سینہ سے مراد خود حسنین کریمین بھی. تو یہ خود ایک لطیف بڑا موضوع ہے کہ دو برابر سے جو ہستیاں ہیں حسن اور حسین علیہ السلام، ان کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعدد آیات میں ایک ساتھ کیا ہے. جیسے مرج البحرین یلتقیان، مثلا آیہ مودت آپ جانتے ہیں، قرب آپ جانتے ہیں، آیہ تطہیر آپ جانتے ہیں، سورہ دہر آپ جانتے ہیں، سورہ کوثر آپ جانتے ہیں. لیکن یہ سورہ رحمان اور پھر سورہ 3. اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اس لیے کہ آپ یہاں پر رہتے ہیں. ووالد وما ولد، کہ ایک باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم. تو کوئی ہے ایسا باپ کہ جو اتنا محترم ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور آپ اس لیے تعجب نہ کیجیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو علی کی سواری کی قسم کھائی ہوئی ہے، تو مولا علی کی قسم کھانے تو کیا تعجب کی بات ہے. یعنی جو محبوب ہوتا ہے اسے ہر شے محبوب ہوتی ہے. تو اگر علی ابن ابی طالب کسی سواری پر ہیں اور گھوڑے کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں تو وہ بھی اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ نے اس کی بھی قسم کھا لی. امیر و نسبت امیر علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں نے بات شروع کی ہے قرآن میں ذکر امام حسین علیہ السلام سے. تو ووالد وما ولد، ایک باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم. اس کی تعویل خود اپنے مقام پہ جا کے دیکھیے گا. اسی سورہ میں آگے سورہ بلد میں ہے کہ الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے کیا تمہارے لیے 2 آنکھیں قرار نہیں دی، ولسانا و شفتین، اور لسان اور 2 ہونٹ قرار نہیں دیے. اس کی تعویل آپ جا کے دیکھیے گا پھر کہ وہ عینین سے مراد رسول اللہ ہے، لسان سے مراد علی ابن ابی طالب، اور شفتین سے مراد پھر حسن و حسین ہے. جی بڑی کتنی لطیف تعبیر ہے یہاں پر. لسان علی ابن ابی طالب لسان اللہ، اور شفتین 2 ہونٹ امام حسن امام حسین. دیکھیں لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں نا آپ، تو لا الہ الا اللہ کہنے میں زبان محتاج نہیں ہوتی، لیکن جب لب محتاج ہے محمد رسول اللہ تو وہ لب محتاج ہے کہ زبان ساتھ دے تو پھر وہ لب سے آواز نکلتی ہے. تو علی جو حسن حسین کے بھی امام ہیں، تو علی ہے لسان اور حسن حسین ہے وہ 2 ہونٹ قرآن کی بنا لسان و شفتین. یہ جو 2 ائمہ علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر اس طرح سے ساتھ ساتھ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں شاید کبھی یہ چند مصرے پڑھے بھی تھے جون ایلیا کے، کہ جہاں پر انہوں نے بھی اس بات کو ایک حوالے سے بیان کیا تھا کہ پشت رسول پاک پر جلوہ نما امام 2 ساتھ ساتھ، پشت رسول پاک پر جلوہ نما امام 2، مرکب خوش خرام 1، راکب لالا خان. تو جو ہے ایک مل کے سلوات بھیجے تمام شعراء کی عظمتوں پر کے لیے. صلی اللہ پشت رسول پاک 2 امام تھے نا ایک ساتھ. پشت رسول پاک پر جلوہ نما امام 2.
مرکب خوش خرام ایک. مرکب وہ کہ جس پر سواری کی جائے. مرکب خوش خرام یعنی وہ مرکب کے جو اتنا خوش ہے اپنی سواری سے کہ جو یوں کہہ سکتے ہیں خوش خرام یعنی بے انتہا وجد کے عالم میں. عام محاورے میں جس کا خوشی سے پھولے نہ سمانا. حضور مکرم وہ اس واقعے پہ وہ دلیل بھی ہے کہ جی اس واقعے پہ وہ دلیل بھی کہ کتنی اچھی سواری مل گئی تو حضور نے کہا کہ کتنے اچھے سوار ہیں. تو حضور مکرم اتنے خوش ہیں کہ مجھ پر حسن اور حسین ہیں. تو مرکب خوش خرام ایک، راکب لالا فام دو. لالا فام یعنی وہ کہ جو جس کا چہرہ رشک گلاب ہے. یہ دو بچے میں نے بات شروع کی قرآن کی آیات کی روشنی میں کہ جہاں دو ساتھ ساتھ ہیں حسن حسین. مرج البحرین التقیان ولسانم وشفتین. آپ کی توجہ رہے گی انشاءاللہ سے. والتین وزیتون وطور سینین. طور سینین میں بھی دونوں ساتھ ہیں. تو مرکب خوش خرام ایک، راکب لالا فام دو. تو ایک تو یہ دو ہیں ساتھ میں. پھر لکھتے ہیں ذات محمد و علی اصل ہے ایک نام دو. ذات محمد و علی اصل ہے ایک نام دو. میں قدئے وجود میں بادہ ہے ایک جام. جی بادہ ہے ایک جام دو. تو وہی شرابن طہورہ کا جو تسلسل ہے نا، تو اس میں وہ محمد مصطفیٰ سے بھی وہی اور علی مرتضیٰ سے بھی وہی. حقیقت ایک ہی. اور ابھی مبعث کی عید گزری ہے. تو پھر آگے لکھتے ہیں کہ غار حرائے احمدی خم غدیر حیدری. دو غار حرائے احمدی جہاں سے نبوت کا اعلان ہوا ہے اور جہاں سے ولایت کا اعلان ہوا ہے. غار حرائے احمدی خم غدیر حیدری مقصد فیض عام ایک منظر فیض عام دو. اللہم صلی علی یعنی وہ جو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہاں سے جو وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور اعلان نبوت ہوا اور پھر وہ من کنت مولا فہذا علی مولا، وہاں جو ولایت کا اعلان ہوا. تو یہ مقصد فیض عام ایک، منظر فیض عام دو. منظر دو ہیں، مقصد ایک ہی ہے. مقصد تو ایک ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ اسی تسلسل میں. تو یہاں پر آپ کو قرآن میں اس کی روٹس ملیں گی کہ کہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور مکرم مولا علی علیہ السلام کو ایک ساتھ ذکر کیا ایک ہی آیت میں، پھر حسنین قریبین کو ایک ساتھ ذکر کیا ایک ہی آیت میں. تو آج 28 رجب مرجب کی مناسبت سے ہم نے بات شروع کی تھی. آپ کسی بھی انسان کے لیے اس کی وجود کی حقیقت کو دیکھنا چاہیں تو اس کا ایک خاص پیرامیٹر یہ ہے کہ آپ 5 تعلق دیکھ لیں اس انسان کے. ایک خدا سے تعلق، ایک خود سے تعلق، خاندان سے تعلق، دوستوں سے تعلق، دشمنوں سے تعلق. تو پوری شخصیت آپ کے سامنے آ جائے گی. اگر دیکھتے ہیں کہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے 5 محور کیسے ہیں زندگی میں. ایک ان کا خدا سے تعلق ہے. ایک جو خدا سے تعلق ہے اس کی اعلیٰ ترین آپ کو جو معراج ہے اس کا اظہار ہوگا دعائے عرفہ امام حسین. من ذا الذی کہ کون ہے وہ کہ جس نے ماذا وجد من فقدک، کہ جس نے تجھے پا لیا ہے تو اس نے کیا کھویا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا ہے تو اس نے کیا پایا. اب عبداللہ حسین علیہ السلام کا خدا سے وہ تعلق ہے جو دعائے عرفہ میں اس کا اظہار ہے عالی ترین، جو ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اور میں نے اس بات کو آپ کی خدمت میں ایک دفعہ تفصیل تذکیہ تھا، میں خالی اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا ایک ذکر ہے قرآن میں. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. یہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں پوری آیت موجود ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر یونس تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو پھر وہ یوم معلوم تک اسی مچھلی کے شکم میں رہتے. چونکہ یہ تسبیح کر رہے تھے لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 40 دن بعد اس در کے اولا سے جن سے ہو گیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بخش دیا. کیونکہ انبیاء کا ایک خاص سٹیٹس ہے، انبیاء سے خاص توقع ہے. اس اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے عمل حضرت یونس السلام کی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ کو آخر وقت قوم کے ساتھ رہنا چاہیے تھا کہ آخر میں شاید ہدایت پا جاتے، اور وہ ہدایت پا گئے پھر آخر میں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ ایک ظاہری طور پر ایک عذاب کی کیفیت آپ کہہ سکتے ہیں آ گئی. تو حضرت یونس کون سا ذکر کرتے تھے کہ سبحانک انی کنت من الظالمین.
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے ذکر کیا تو اس ذکر کا اثر وضعی، اس ذکر کا ان کے وجود پر اثر یہ تھا کہ اللہ نے دنیا کی ہر محبت کو اور ہر ہم و غم کو یونس کے دل سے نکال دیا۔ اس لیے ذکر کی خاص اہمیت ہے جو نماز غفیلہ میں بھی تاکید ہے، اور ویسے بھی تاکید ہے کہ اگر آپ کسی مشکل کسی مصیبت میں ہیں آپ یہ ذکر کیجئے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ ذکر کیا ہے تو اللہ نے خاص اس کا اثر یہ رکھا ہے کہ دنیا کی ہر محبت کو اور ہر ہم و غم کو دنیا کے دل سے نکال دیا۔ یہ توحید کی ایک منزل ہے۔ یہ جو توحید کی ایک منزل حضرت یونس علیہ السلام نے بیان کی، اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں اس میں 12 منزلوں کا اضافہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب عبداللہ الحسین جب پڑھتے ہیں دعائے عرفہ میں تو کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المستغفرین، سبحانک انی کنت من الموحدین، سبحانک انی کنت من الخائفین، سبحانک انی کنت من الوجلین، سبحانک انی کنت من الراجین، سبحانک انی کنت من الراغبین، سبحانک انی کنت من المحللین، سبحانک انی کنت من السائلین، سبحانک انی کنت من المسبحین، سبحانک انی کنت من المکبرین، سبحانک ربی و رب آبائنا الاولین۔ سبحان اللہ۔ جب ایک منزل پر آ کر وہ اثر ہے، یعنی گویا اب عبداللہ الحسین اپنی دعا عرفہ میں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اے یونس علیہ السلام، آپ نے توحید کی ایک منزل کو بیان کیا ہے۔ یہ یونس علیہ السلام نے اس کو بیان کیا، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ ابھی اس کے ساتھ کل 12 درجات ہیں جنہیں اب عبداللہ الحسین نے بیان فرمایا ہے کہ پروردگار تو ہی پاک ہے۔ پہلا یہ ہے کہ میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی یہ کمال تواضع کا اظہار ہے اللہ کے سامنے، خود حضرت یونس علیہ السلام یہ ذکر کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ انی کنت من المستغفرین، میں استغفار کرنے والوں میں سے ہوں، میں تیرا خوف رکھنے والوں میں سے ہوں، میں تجھ سے امید رکھنے والوں میں سے ہوں، میں تجھ سے رغبت رکھنے والوں میں سے ہوں، میں تحلیل لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں سے ہوں۔ حسین نے جیسے لا الہ الا اللہ کہا ہے اپنے وجود سے، ویسے کسی نے نہیں کہا۔ میں تجھ سے سوال کرنے والوں میں سے ہوں، میں تیری تسبیح کرنے والوں میں سے ہوں، میں تکبیر کہنے والوں میں سے ہوں، اور میں وہ ہوں کہ تو میرا رب ہے، میرے آباء اولین کا رب ہے۔ یہ منزل ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ امام حسین کا اللہ سے تعلق۔ اچھا، اس تعلق میں ہمیشہ میں نے عرض کیا ہے کہ ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ اہل بیت جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو کیسے بات کرتے ہیں، اور پھر جب اللہ اہل بیت کے لیے بات کرتا ہے تو کیسے بات کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ایسے گفتگو کی اللہ سے۔ اللہ نے جب حسین کے لیے بات کی، کہا کہ میرے عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، ان الحسین مصباح الہدی سفینۃ النجاۃ۔ اللہ نے عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے۔ ایک مل کے سلوات بھیجنا ہے اب عبداللہ علیہ السلام پر محمد اللہ نے جب بات کی امام حسین علیہ السلام کے لیے، یا آپ دونوں طرفہ تعلق اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں دیکھا کریں۔ جیسے دعائے کمیل میں بعض لوگ ظاہر سوال کرتے ہیں امیر المومنین نسبت مطلقہ کی منزل پر، تو پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء۔ یہ امیر المومنین اسلام کیوں فرما رہے ہیں؟ ایک مرتبہ یہ کمال عجز ہے اللہ کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا تعلق ہے اللہ سے۔ جب اہل بیت بات کریں اللہ سے تو اس کیفیت پہ بات کرتے ہیں۔ جب اللہ اہل بیت کے لیے بات کرے کہتے ہیں کہ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ، نسبت حسین و کردگار حسین علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام حسین علیہ السلام گفتگو فرمائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، پروردگار میں خوف رکھنے والوں میں سے ہوں، میں امید رکھنے والوں میں سے ہوں۔ جب اللہ حسین کے لیے بات کرے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے سب سے زیادہ اطمینان والے نفس۔ اب آپ توجہ کر رہے ہیں، ایک طرف امام حسین علیہ السلام بات کر رہے ہیں، پروردگار، اب امام حسین کا چونکہ جملہ ہے لہٰذا میں دعا عرفہ میں، اور خود قرآن کی آیت ہے، میں ظلم کرنے والوں میں سے، یعنی اپنے نفس، عجب ہے، یہ عجب تواضع ہے، عجب عجز ہے، اور میں خوف رکھنے والوں میں سے، میں نے عرض کیا میں امید رکھنے والوں میں سے، میں رغبت کرنے والوں میں سے۔ اور جب اللہ کہے کہ نہیں، سب سے زیادہ اطمینان والا تو نفس ہی حسین ابن علی۔ مل کے صلوات بھیجے نام ہے اب عبداللہ حسین علیہ السلام پر محمد وعلی محمد۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے
اطمینان والے نفس، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ امام صادق علیہ السلام فرمائے کہ سورہ فجر تو ہے ہی سورہ امام حسین علیہ السلام، اس سورہ کی تعویل ہی امام حسین علیہ السلام، آیت نازل ہوئی رسول اللہ پر، تو رسول اللہ ظاہر ہے کہ سب سے اعلیٰ مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی شک نہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور امام حسین السلام کے آباء طاہرین ہیں، لیکن جو اصل تعویل ہے اس کی وہ اب عبداللہ الحسین، یا ایتها النفس المطمئنہ، اطمینان والے نفس یعنی حسین۔ سبحان اللہ، سلام اللہ سلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس کی میں کچھ تفصیل پڑھ چکا اپنی مثال کے مطابق آپ کی خدمت میں۔ ارجعی یہ بھی ہے کہ آ جا نہیں، واپس آ جا، واپس آ جا رب کی بارگاہ میں، واپس تو وہاں جاتے ہیں جہاں اصل مقام ہوتا ہے، آ جا نہیں، ارجعی واپس آ جا، واپس آ جا رب کی بارگاہ میں، جو اصل مقام ہے اب عبداللہ الحسین علیہ السلام، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو والفجر ولیال العشر والشفع والوتر یہاں بھی امام حسین ہے، اور پھر یا ایتها النفس المطمئنہ یہاں بھی اب عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے۔ اور سورہ صافات کی وہ آیتیں کہ جو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے متعلق ہیں، کہ جہاں پر پھر تعویل میں امام حسین علیہ السلام، وہاں پر ایک آیت جو اس تسلسل میں کبھی آیت پڑھی بھی جاتی ہے، تو یہ والی آیت جو ابھی میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو، کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه يا ابراهيم فصدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم، یہاں تک شاید آپ کے ذہن میں معافی ضمیر میں ہو، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين، کہ پھر ہم نے اسے مؤخر کر دیا کچھ بعد کے آنے والوں کے لیے۔ کیا چیز مؤخر کر دی؟ اسماعیل ذبیح اللہ ہے، ذبح نہیں ہوئے بھی لیکن ہے ذبیح اللہ، کیونکہ نیت ہو چکی تھی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، آپ کا کیا خیال ہے؟ قال يا ابت افعل ما تؤمر۔ ابھی اسماعیل علیہ السلام کی نبوت شروع نہیں ہوئی، لیکن کیا مقام، حسین اس نسل ابراہیمی میں سے کہ افعل ما تؤمر، آپ تو وہ کر دیجئے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم، جب دونوں تسلیم ہو گئے، اللہ گواہی دے سر تسلیم خمونوں کی ابراہیم اور اسماعیل کے لیے، فلما اسلم تثنیہ کا صیغہ ہے، وتلہ للجبین، اور پیشانی کے بل لٹا دیا، ونادیناہ یا ابراہیم، ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ کا خواب پورا ہو گیا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، ان ھذا لهو البلاء المبین، اس میں کھلا ہوا امتحان تھا، بہت کھلا ہوا امتحان تھا آپ کے لیے، بلائے مبین، کھلا ہوا امتحان، آزمائش جو ہر ایک کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اسماعیل کو بچا کے رکھا ایک ذبح عظیم کے لیے، وترکنا علیہ فی الاخرین، اور آخرین پر متاخر کر دیا، چھوڑ دیا۔ آخرین کون ہے؟ اسماعیل کے تسلسل میں کون ہے؟ حضور مکرم فرماتے تھے انا ابن ذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل اور ایک حضرت عبداللہ، جنہیں تاریخ معلوم ہے کہ حضرت عبد المطلب نے منت مانی ہوئی کہ مجھے 10 بیٹے عطا ہو جائیں گے تو میں ایک قربان کروں گا، اور اس وقت دستور ابراہیمی کے مطابق قربان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ 10ویں بیٹے، 10ویں بیٹے حضرت عبداللہ، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں کہ اے بابا جان، عبد المطلب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی شریعت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اگر قرآن ڈال دیں، آج بھی شریعت محمدی میں بہت سے امور کے لیے قرآن ہے کہ حضرت عبداللہ اور 10 اونٹ، آپ جانتے ہیں تاریخ پر کہ ان میں سے جو آ جائے تو اسے قربان کر دیں گے، اور پھر دوبارہ قرآن نکلا حضرت عبداللہ، تو 10 اونٹ بڑھا دیتے ہیں حضرت عبداللہ، اور 20 اونٹ کہ 20 اونٹ قربان کر دیں گے فدیے کے طور پر، اور پھر واپس حضرت عبداللہ پہ قرآن نکلا تو ہم 30 اونٹ قربان کر دیں گے، 10 اونٹ اور بڑھا دیتے ہیں، اور یہ قرآن ڈالتے ہیں کہ 30 اونٹ حضرت عبداللہ، 40 اونٹ حضرت عبداللہ، 50 اونٹ حضرت عبداللہ، 60 اونٹ حضرت عبداللہ، 70 اونٹ حضرت عبداللہ، 80 اونٹ حضرت عبداللہ، 90 اونٹ حضرت عبداللہ، 100 اونٹ، تب 100 اونٹ پہ قرآن نکلا۔ اور حضرت عبد المطلب کی اسی سنت کو اسلام نے جاری رکھا کہ آج شریعت محمدی میں بھی ایک انسان کے قتل کے دیے 100 اونٹ ہیں، اسی لیے حضرت عبد المطلب کی 5 سنتیں جو شریعت محمدی میں جاری رہی ہیں، یہ اسلام سے پہلے کے مسلمان ہیں بھائی۔ جد حسین ابن علی، یہ 28 رجب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین علیہ السلام کون حسین؟ جی عبد المطلب کا بیٹا ہے حسین، ان کی نسل سے حسین ابن علی۔ تو 100 اونٹ یہ حضرت عبد المطلب ہی کی سنت تھی کہ جب انہیں زمین سے کوئی خزانہ ملتا تھا تو خونس دیتے تھے۔ اب توجہ کیجیے گا،
کیونکہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ اپنے خزانے زمین میں چھپا لیتے تھے، پھر بعض مرتبہ مر جاتے تھے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا، پھر ایک مرتبہ کوئی زمین کہیں سے کھودی گئی، ابھی خزانہ نکلا ہے، اس کا مالک نہیں پتا، کوئی وہ مر چکا ہے، نہ وہ رسا ہے کوئی، تو کیا کیا جائے؟ اس کا خود نہیں رکھ لیتے تھے، خمس دیتے تھے۔ تو جو خمس کی سنت ہے حضرت عبد المطلب کی ہے۔ محرم خواتین سے نکاح حرام ہے، یہ حضرت عبد المطلب نے سب سے پہلے عربوں کو سمجھایا، ان جاہل عربوں کو۔ ان کا تو خیر نکاح کے تصور نہیں تھا، لیکن جہاں تصور تھا بھی ان میں سے بھی بعض محرم خواتین سے نعوذ باللہ ہو جاتا تھا، اس کو حرام حضرت عبد المطلب نے۔ تو یہ ساری سنتیں، طواف 7 چکر ہوں گے، یہ 7 چکر کس نے متعین کیا؟ آج سارے مسلمان مدیون منت ہیں علی اور محمد کے دادا کے، علی کے بھی دادا ہیں، محمد کے بھی دادا ہیں، یہ ورنہ طواف کر لیتے تھے کوئی فکس چکر، جتنے بھی کر لو، کوئی 4 چکر لگا لے، کوئی 10 لگا لے، کوئی 15 لگا لے۔ حضرت عبد المطلب نے متعین فرمایا کہ آج سے طواف کے جو خانہ خدا کا طواف ہوگا 7 چکر ہوں گے، اللہ نے اسی شریعت کو باقی رکھا۔ سبحان اللہ۔ عبد المطلب علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، حضرت عبد المطلب کا امتحان کیا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ کو ذبح کرنا ہے، وہی امتحان جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ کیا شان ہے حضرت عبد المطلب کی کہ خود نبی نہیں، نبی تو نہیں ہے، وسیع نبی ہے لیکن نبی تو نہیں ہے، حضرت عبداللہ بھی نبی نہیں ہے، یعنی نبی نہیں ہے لیکن امتحان نبیوں جیسا دیا ہے۔ حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کا ویسا امتحان ہے جیسے ابراہیم اور اسماعیل کا ہے، اس لیے فرمایا حضور نے انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی حضور مکرم نے بھی ملا دیا ابراہیم اور اسماعیل کے ساتھ حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ کو برابر سے، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا۔ اور یہ تعلق ہے وَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ پھر ہم نے، اب میں تعویل کے طور پر ترجمہ کروں کہ اسماعیل کو محفوظ رکھا اور حسین کے لیے اس قربانی کو رکھا۔ پھر آگے اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، جب ابراہیم پر سلام ہے تو پھر حسین پر کتنا سلام ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ سورہ صافات میں اللہ نے سمجھایا۔ تو میں آپ سے بات کر رہا تھا ابھی، تو ایک پہلے محور پہ بات ہوئی کہ آپ کسی بھی انسان کی شخصیت کو دیکھنا چاہیں تو اس کی زندگی کے 5 محور دیکھیں، اس کا خدا سے تعلق، خود سے تعلق، خانوادے سے تعلق، دوستوں سے تعلق، دشمنوں سے تعلق، آپ کو پوری حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ اب عبد حسین علیہ السلام کا خدا متعال سے وہ جو تعلق اور رشتہ ہے، اللہ کا حسین سے اور حسین کا اللہ سے، یہ عرض ہوا۔ حسین کا اپنے دوستوں سے تعلق، ایک تو ہے کہ وہ جو خود جن کے خون کو امام حسین نے اپنے خون کے ساتھ ملا لیا، ان کی تو منزل یہ ہے کہ طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم، آپ کی وجہ سے زمین کربلا پاک ہو گئی۔ یہ حسین کے لیے کہا گیا، پرولل کا صیغہ، طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم، تم سب جو یہاں دفن ہو نا، وعلی الارواح التی حلت بفنائک، وہ روحیں کہ جو حسین کے آستانے پر تحلیل ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام صلوات۔ 28 رجب کی مناسبت، اللہم صلی علی۔ ایک تو وہ تعلق ہے کہ اب عبد اللہ حسین علیہ السلام، یعنی خود روایت میں ہے کہ رسول اللہ انہیں اپنا جز کہہ کے بلائیں گے جو حسین کے ساتھ شہید ہوئے کربلا میں، جنت میں، جی اپنا حصہ کہہ کے بلائیں گے۔ پھر ایک اب عبد اللہ حسین علیہ السلام کا تعلق ہے محبین سے جو آج ہے، وہ تعلق کہ آپ حسین کی زیارت عاشورہ پڑھیں اور اللہ سے قریب ہوں۔ یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ وإلی رسول وإلی امیر المومنین وإلی فاطمہ وإلی الحسن وإلیک بموالاتک، آپ کی موالات سے تو میں اللہ سے قریب ہوتا ہوں۔ یہ تعلق ہے آپ کا تعلق اب عبداللہ حسین علیہ السلام سے۔ اس سے تھوڑا سا اور پہلے چلیں، اب عبداللہ حسین 28 رجب کو چلیں مدینہ سے، 2 محرم کربلا پہنچیں، تو 2 محرم کو کربلا پہنچ کر سب سے پہلے تو آپ کو یاد کی، بنی اسد کو بلا کر کہ کوئی میری قبر کا نشان پوچھنے کے لائے تو اسے بتا دیں، اور 3 دن تک اسے اپنا مہمان بنانا، 3 دن تک کھانا کھلانا، 3 دن تک پانی پلانا، یہ کیا تھا۔ اب عبداللہ حسین علیہ السلام، وہ خود حسین جو 3 دن کا بھوکا پیاسا رہنے والا تھا، اس نے اپنے زائرین کے لیے اہتمام کیا، اور آج 40 پر کے جو موقف ہیں اور جو مشی ہے وہ ایک وصیت امام حسین کا صدقہ ہے۔ تو میں قریب ہونا چاہتا ہوں وبالبراءۃ ممن قاتلک، آپ کی موالات اور آپ کے قاتلوں سے برات کے ذریعے سے، فاسألوا اللہ الذی، آگے الذی اکرمنی بمعرفتکم، تو اس اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ جس نے آپ کی معرفت سے مجھے مکرم کیا، مجھے عزت دی ہے، ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراء من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ،
اس کا تعلق آپ میں یوں بھی جوڑ لیں، جب آپ سجدے میں ایک دعا پڑھتے ہیں، سورہ مریم کی ایک آیت ہے کہ منکم الا واردھا، تم سب کے سب کو جہنم میں وارد ہونا ہے. اللہ نے یہ جنرل کہا ہے، اللہ کے ساتھ یعنی نہیں مگر یہ کہ سب کے سب، ان منکم الا واردھا، تم سب کے سب جہنم میں جاؤ گے، یعنی نیک متقی پرہیزگار سب کے لیے اللہ کہہ رہا ہے. یہ آیت ہے. وَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اور یہ رب کا حتمی فیصلہ ایسا ہو کے ہی رہے گا. اس کے بعد اگلی آیت میں کہا کہ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، اللہ جو صاحبان تقویٰ ان کو نجات دے گا. گزرنا ہر ایک نے. یہ کیوں گزرنا ہے، اس کی ایک تشریح ہے. دیکھیں جو ہم پل صراط سے گزریں گے نا، ہاں تو پل صراط سے وہاں سے گویا جہنم سے ہو کے گزر رہے ہیں، اور پل صراط سے جو گزریں گے، میں نے کم سے کم 17 حدیثیں دیکھی ہوئی کہ پل صراط سے گزرنے کی جو کیفیت ہے ان میں الگ الگ کیفیتوں میں 17 حدیث ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی 30,000 سال بعد گزرے گا، گزرتے گزرتے 30,000 ایئرس. کہیں جہنم کا شعلہ لگ رہا ہے، کہیں پھر گر رہے ہیں تو پھر اٹھ رہے ہیں تو پھر چل رہے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں، کچھ ہے کہ جنہیں صراط نظر ہی نہیں آئے گی، گزر گئے صراط کا پتہ نہیں چلا، جنت میں ڈائریکٹ پہنچے ہوئے. ان سے پوچھا گیا کہ حل رائی تم صراطا، کہا نہیں. تم نے صراط کو دیکھا، کہا نہیں. کہا تم کون ہو، کہ ہم وہ ہیں کہ جو تنہائی میں اللہ کی معصیت سے بچتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے تنہائی میں. ڈائریکٹ جنت میں، ایسے جنت میں کہ صراط ہی نہیں دیکھی. گزرے ہیں لیکن یہ نہیں کہ گزرے نہیں، دیکھی نہیں اتنا جلدی. اور کچھ 30,000 سال میں نے عرض کیا. تو یہ 17 حدیثیں الگ الگ ہیں، وہ کبھی اور کسی موضوع پر عرض کر دوں گا. لیکن ہر ایک نے گزرنا ہے. جب ہر ایک نے گزرنا ہے تو پھر وہ جہنم سے کوئی گزر رہا ہے. اس کے 2 ترجمے ہیں اب، اور دونوں قرآن کی ہی روح سے ہیں. فلما وردا ماء مدین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، وردا کا لفظ ہے مدین کے کنویں کے پاس، حضرت شعیب کی بیٹیوں والا واقعہ. تو وہ کنویں کے اندر تو نہیں چلے گئے تھے، لیکن وردا کا لفظ ہے کہ وہاں پہنچے، یعنی اس کے سرحانے پہنچے. تو ایک سرحانے کا لفظ بھی ہے، اور خود واردون کا لفظ قرآن میں اندر داخل ہونے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. تو دونوں ترجمے اس کے ممکن ہیں. تو اگر کوئی مطلب یہ ترجمہ ہو کہ اللہ وہاں سے گزار کر اندر سے پھر لے آئے گا، تو یہ بھی ممکن ہے اللہ کی قدرت سے. اس لیے کہ یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، گزریں گے جہنم کا شعلہ اثر نہیں کرے گا. بہت اچھے. تو اللہ گزار کیوں رہا ہے؟ پھر جب شعلہ اثر نہیں کرے تو اللہ گزار کیوں رہا ہے؟ اللہ گزاری اس لیے رہا ہے کہ آپ کے لیے فرحت میں اضافہ ہو جائے اور کافر کے لیے اس کی اذیت میں اور اضافہ ہو جائے. جو وہاں رہنے والا ہے منکر و منافق کے لیے اس کے اور اضافہ ہو جائے، اور جو مومن گزر جانے والا ہے اس کی فرحت اور راحت میں اضافہ ہو جائے. جو امیر المومنین نے فرمایا کہ جب تم مریض نہیں ہوتے تو صحتیابی کا اندازہ نہیں ہوتا. یہی وجہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ہم میں سے ہر ایک نے گزرنا ہے جہنم میں سے. جب جہنم میں سے گزرنا ہے تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی اس مومن کے لیے اس عذاب کا اثر ظاہری نہیں ہونے دے گا. جب وہ وہاں سے گزر رہا ہوگا تو وہ شکر کرتا ہوا گزرے گا کہ شکر ہے میں نے غیبت نہیں کی تھی ورنہ یہی رہ جاتا، میں نے حسد نہیں کیا تھا یہی رہ جاتا، کینہ رکھا تھا یہ رہ جاتا، ولایت علی پر تھا ورنہ یہی رہ جاتا. جو مولا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ صحت مندی وہ تاج ہے ایک طرح سے، کہ جیسے مریض جو ہے نا وہ دیکھتا ہے صحت مند کے سر پر، کیونکہ صحت مند خود نہیں محسوس کر رہا ہوتا کہ کتنی بڑی نعمت میں، وہ مریض محسوس کر رہا ہوتا. تو جو وہاں سے گزریں گے ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جاتے، جہنم دیکھی نہ ہوتی تو پتہ ہی نہ ہوتا کہاں آئے ہوئے، کس نعمت میں آئے ہوئے. تو جو چاہتا ہوں میں آپ کو ایک منزل تک لے جانا چاہ رہا ہوں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہی ہے. اب پروردگار وہ جہنم میں رہ نہ جاؤں، جہنم سے کہیں پر ایک ذرہ بھی کہیں اثر نہ کر جائے، میں گزر جاؤں وہاں سے. کیسے گزروں گا؟ زیارت عاشورہ جب سجدے میں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے. یوم العروج سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سورہ مریم کی آیت کو زیارت عاشورہ سے جوڑ لیجئے گا کہ پروردگار مجھے وارد ہونے والے دن حسین کی شفاعت نصیب فرما دے.
یہ کیوں کہا گیا ہے؟ شفاعت حسین تو قبر میں بھی ملنی ہے انشاءاللہ، صراط پہ بھی ملنی ہے، میزان پر بھی ملنی ہے، محشر میں اٹھتے ہوئے بھی ملنی ہے، ہر لمحے دنیا میں بھی مل رہی ہے شفاعت حسین، جو کتنی مصائب و کتنی بلاؤں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محفوظ رہتا ہے اور کتنی نعمتوں کا عطا کرتا ہے۔ شفاعت حسین ابن علی کا تو صدقہ ہے، لیکن خاص زیارت عاشورہ میں سجدے میں جا کر جو حساس ترین لمحہ ہے نا، جب ہم جہنم سے گزر رہے ہیں، اس وقت گزرتے وقت یوم الورود، سبحان اللہم ارزقنا زیارت الحسین بحق الحسین علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی، کیا کہنے۔ تو یہ جوڑ لے، ان وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ قرآن سامد کو قرآن ناطق سے جوڑیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا نا جی۔ بس تو عزیزوں 28 رجب کے حوالے سے اب میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک جز اس میں عرض کر دوں تبرک اپنی نجات کے لیے، اور آپ تشریف فرمائیں کہ خود اس خاطر بظاہر کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سورہ ملک کی جو آخری آیت ہے کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اے دنیا والوں، اگر تم یہ سوچو کہ جو پانی تمہارے سامنے ہے یہ پانی زمین میں دھس کے ختم ہو جائے، پانی نہ رہے، تو تم دوسرا پانی کہاں سے لاؤ گے؟ کیا عجب سوال ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوال سوچیں کہ پوری دنیا سے پانی کا وجود اللہ ختم کرتے، انسان خود سے پانی کہاں لائے گا؟ یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، تو کہاں سے لاؤ گے پانی؟ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ اس کی تعویل یہ ہے کہ اگر اللہ تمہیں امام نہ عطا کرے تو کہاں سے لاؤ گے ہدایت؟ کہ مجلس امام موسیٰ کاظم میں جو تشریف فرمایا باب العوائز کے نام میں مولا، کیا بات، اللہم صلی علی، یہ مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کبھی عرض کر سکا تو تفصیل عرض کروں گا کہ تفسیر روائی از امام موسیٰ کاظم علیہ السلام از اول تا آخر قرآن میں کتنی آیتیں کہ جہاں اس کی تعویل اور تفسیر بیان فرمائی مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہ تم پانی کہاں سے لے کر آؤ۔ عجب ہے جی، یہ پانی سے ہوتی ہے ظاہری طہارت حاصل، اگر ہاں پانی نہ ہو تو ظاہر آپ پاک نہیں کر سکتے، امام نہ ہو تو باطن پاک نہیں کر سکتے، روح پاک نہیں ہو سکتی، عقیدہ پاک نہیں ہو سکتا، نسل پاک نہیں ہو سکتی۔ خود جو زیارت جامع کبیرہ میں کہا گیا کہ جعل صلاتنا علیکم طیبا لخلقنا وطہارۃ لانفسنا وتزکیۃ لنا وکفارۃ لذنوبنا، کہ اہل بیت جب ہاں آپ پر درود بھیجتے ہیں تو اسے طیبا لخلقنا، ہماری خلقت کی پاکیزگی ہے، وطہارۃ لانفسنا، نفس کی طہارت ہے، وتزکیۃ لنا، ہمارا تزکیہ ہے، کفارۃ لذنوبنا، گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ جی یہی ایک سر میرے کے سلوات بھیجیں گے باب العوائد مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام، محمد والے محمد، بات تمام ہو رہی ہے جی۔ یہ تطہیرکم تطہیرا کہہ کے آپ نے مجھے پھر جوڑ دیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک اور منزل پر کہ آیت تطہیر کا آپ کو ہر ایک مومن جانتا ہے کم سے کم کہ تمام ائمہ کا تعلق آیت تطہیر سے، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو خاص تعلق ہے، دیکھیں دو الفاظ ہیں جو کپل ہو کر ہمارے یہاں احادیث میں بہت کثرت کے ساتھ ہیں ایک ساتھ، طاہرن مطہرن، یہ عام انسانوں کے لیے کہ اگر تم طاہر ہونا چاہتے ہو، مطہر، طاہر کا مطلب جو پاک ہے، مطہر یعنی وہ جسے اللہ نے طہارت عطا کی، ایسا ہونا چاہتے ہو تو یہ عمل کرو، اس میں حتیٰ ازدواج کے لیے اور شوہر اور زوجہ کے تعلق کے لیے، یعنی ائمہ علیہ السلام کی احادیث ہے، صادق آل محمد کی، خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اور ائمہ کی، تم اس عمل سے گزرو گے طاہرن مطہرن، اہل بیت یطہرکم تطہیرا، ہم ہو جائیں گے طاہرن مطہرن، کہ جسے طہارت ملی مطہرن لیکن پاک اللہ نے کیا ہے۔ ابھی حدیث آپ نے طاہرکم تطہیرا کا حضور مکرم فرما کے گئے تھے کہ اگر کوئی اللہ کے سامنے طاہرن مطہرن ہو کے آنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ میرے بیٹے موسیٰ کاظم کی محبت کے ساتھ جائے، باب العوائز کی محبت کے ساتھ، طاہر بھی ہوگا مطہر بھی ہوگا، محبت جناب موسیٰ سبحان کاظم اللہ، علیہ السلام صلوات
بات تمام ہو رہی ہے اپنی کہ آپ اس مجلس میں جو تشریف فرما مجلس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور ظاہر ہے کہ ان کی محبت میں تشریف فرمائے، تو جو ان کی محبت میں مجلس میں ہے طاہرا مطہرا ہے. من سرہ ان یلقى اللہ طاہرا مطہرا فلیتوالی موسیٰ بن جعفر الکاظمی، حدیث ہے حضور. اسے چاہیے کہ موسیٰ کاظم کی محبت کے ساتھ اللہ کے پاس جائے گا تو طاہر و مطہر ہوگا. ہائے ہائے ہائے، یطہرکم تطہیرا سے جڑا ہوا ہوگا. یہ خاص امام موسیٰ کاظم کے لیے ارشاد فرمایا ہے رسول اللہ نے، جن کی مجلس میں آپ تشریف فرمائے. بات تمام ہو گئی. سبحان اللہ. آپ نے بہرحال میں بات کو اب مصائب کی طرف لے جا رہا ہوں، اس لیے ہے کہ فخر انبیاء اور فخر عیسیٰ کہیں آپ، جن کی ولادت کی طہارت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے عیسیٰ علیہ السلام. تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ ربنا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی کہ اللہ آسمان سے دسترخوان نازل کرے. قرآن میں جتنی دعائیں ہیں، یہ بھی قرآن ایک نقطہ ہے ذہن میں رکھیں، جتنی دعائیں یا اللہم سے شروع ہوتی ہیں یا ربنا سے. قل اللہم اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یہاں ربنا نہیں ہے، اللہم ہے. جہاں ربنا ہے وہاں اللہم نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا ظلمنا انفسنا. قرآن میں ایک واحد مقام ہے جہاں اللہم ربنا ایک ساتھ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے مائدہ دسترخوان منگوا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہم ربنا، یعنی یہ درخواست اتنی شدید تھی کہ اے اللہ اے رب، دونوں ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں اللہم ربنا انزل علینا مائدہ. یہ میری قوم کہہ رہی ہے کہ جب آسمان سے آئے گا دسترخوان تبھی ہم آپ کو نبی مانیں گے، تو اللہ بس بھیج دے. اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں آئے تھے، اور میں اس کی آگے کی ایک تشریح سنا چکا ہوں کہ کانا یاکلان الطعام. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ وہ تھے کہ امہ صدیقہ، جن کی والدہ صدیقہ تھی، اور اللہ نے ان کی شان بیان کی کہ دونوں کھاتے تھے، عیسیٰ اور مریم کھانا کھاتے تھے. یعنی یہ کیا بات ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اور مریم کھانا کھاتے تھے. کانا یاکلان الطعام، یہ آیت نازل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ انسان ہے تو کھانا کھائیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں وَهُوَ الَّذِي يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھانا کھاتا ہے نہیں، کھانا کھلاتا ہے. چونکہ عیسیٰ کو کچھ لوگ خدا کہنے والے تھے بعد میں، اور حضرت مریم کو بھی تثلیث میں، تو ان کی صفت اللہ نے بیان کی کہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. ابھی اصل موقع آنے والا ہے، اور کہ عیسیٰ اور مریم سلام اللہ علیہ ان کے لیے یہ تفصیل بیان کی کہ کھانا کھاتے تھے، تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ بھئی یہ خدا نہیں تھے. اس لیے آیت نازل کی ہے، کسی اور نبی کے لیے نہیں کہ وہ کھانا کھاتے تھے. ہر انسان ہی کھانا کھاتا ہے. کیوں عیسیٰ کے لیے کہا وہ کھانا کھاتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کھانا نہیں کھاتا، مریم سلام اللہ علیہ کھانا کھاتے. تو ان دونوں کے لیے کہا یہ کھانا کھاتے تھے. ان کی بندگی اللہ نے اس طرح سے ظاہر کی کہ کھانا کھاتے تھے. پنجتن کی بندگی اس طرح ظاہر کی یطعمون، کھانا کھلاتے تھے. اللہ حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. ان کی بھی بندگی، ان کی بھی بندگی. مل کے صلوات بھیجتے ہیں، بات تمام ہو. ان کی بندگی ہے کہ کھانا کھاتے تھے، پنجتن کی بندگی ہے کھانا کھلاتے تھے. اللہم صلی علی اللہ آپ سب کو بھی کھانا کھلانے والوں میں شمار فرمائے انشاءاللہ. جو اللہ ہمیں عطا کرے وہ آگے پہنچانے والوں میں شمار فرمائے، پنجتن ہی کے صدقے مولی کی سیرت پر. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یطعمون کھانا کھاتے تھے، یطعمون باب افعال ہے، کھلاتے تھے، کھلاتے ہیں، کھلاتے رہیں گے. یطعمون باب سے صیغہ مضارع ہے، کھلاتے ہی رہیں گے. یہ ابھی نقطہ ابھی بھی ذہن میں آ رہا ہے ممبر پر. یطعمون جب بھی فعل مضارع ہے، اس کا مطلب یہ کہ کنٹینیوس ٹینس ہے، یہ کھلاتے ہی رہیں گے آج بھی. مسکینہ و یتیمہ و اسیرا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی شان بندگی ہے کھانا کھاتے تھے، ان کی شان بندگی کھانا کھلاتے تھے. بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان سے مائدہ نازل ہوا. موسیٰ بن حمان ہی کی روایت ہے کہ میں امام موسیٰ کاظم کے ساتھ تھا اس حبس ہارون میں. کچھ الگ الگ مولا کے زندان رہے، اس میں سے ایک آخری زندان وہ تھا کہ جہاں پھر مولا اس طرح سے تنہا تھے کہ نہ پیر پھیلا سکتے تھے. لیکن کچھ اور زندان بھی ابتدا میں رہے، 14 سال کے الگ الگ زندان ہیں مولا کے. کبھی بصرہ میں امام رہے، اس کے بعد اس میں اس نے یہ کہا کہ
جب کچھ زندانیوں نے یہ خواہش ظاہر کی تو خود بخود ابھی دعا بھی نہیں کی تھی، میں نے دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے موسیٰ کاظم پر ایک جنت کا دسترخوان نازل کیا. ہم زندان میں تھے اور موسیٰ کاظم نے ہم زندانیوں کو وہ کھانا کھلایا، من غیر ان تنقص منہ شیء، اس سے علاوہ کہ اس میں سے کچھ کم ہو گیا ہو، کچھ بھی کم نہیں ہوا، کوئی کم نہیں ہوا کچھ. اور وہ دسترخوان ویسے ہی چلا گیا واپس آسمان پر. تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کی ربنا اللہم کہہ کے، تو نازل ہوا. انہوں نے دعا نہیں کی، زندانی نے کہا موسیٰ کاظم سامنے تھے، نازل ہو گیا. اس سے پہلے کہ کچھ کم بھی ہوتا سب نے کھا لیا، چلا گیا. بس بات تمام ہو رہی ہے. جنت کا جو کھانا نا یا حجت کھا سکتی ہے دنیا میں، حجت جیسے کھلا دے. اس لیے ابھی تک پتہ نہیں نا کون جنتی ہے، اس لیے ہر ایک کھا نہیں سکتا، حجت جیسے کھلا دے. تو امام موسیٰ کاظم نے کھلا دیا طاہرن مطہرن. بس بات تمام ہو گئی، اور آگے بات موضوع تمام ہو گیا یہاں پر. تو امام حسین علیہ السلام سے بات شروع ہوئی، امام موسیٰ کاظم صاحب تک پہنچ گئی. دونوں ہی مناسبتیں تھیں. عزیزوں، حسین آئے قبر رسول پر اور اپنے آپ کو شدت سے گریہ فرماتے ہوئے گرا کر یہ کہا، قبر رسول پر اپنے رخساروں کو رکھا اور فرمایا کہ نانا میری خواہش ہے کہ آپ مجھے اپنی لحد میں لے لیں، آپ مجھے اپنی قبر میں لے لیجیے نانا، اس لیے کہ نانا اب مدینہ میں حسین نہیں رہ سکتا. حسین پنجتن کی آخری فرد مدینہ میں ہے اب، اور اب حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. مدینہ پنجتن سے خالی ہو رہا ہے. آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ مدینہ پنجتن سے خالی ہو جائے. اب حسین جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کر. کبھی ایک وقفہ آیا جب کوفہ گئے تھے اہل بیت اطہار علیہ السلام، لیکن مدینہ پھر آئے. لیکن اب جب حسین جائیں گے تو واپس نہیں آنا. اور حسین اس عالم نیند میں چلے گئے، وہی شب ہجرت کی نیند آپ سمجھ لیجئے گا. اور حضور مکرم کو اپنے نانا کو خواب میں دیکھا اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے حسین جاؤ عراق کی طرف. یہ خود آپ کو جید علماء اور مقاتل کی کتابوں میں جملہ ملے گا کہ جاؤ اے حسین عراق کی طرف. ان اللہ شاء عراق کا قتیلا، اللہ تجھے شہید ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے، قتیلا. جب امام حسین علیہ السلام چلے تھے 28 رجب کو، تو ابن عباس نے محمد حنفیہ نے کہا کہ عراق نہیں جائیے گا. کہا میرا وعدہ ہے میرے نانا سے، اللہ کا عہد ہے، مجھے جانا ہے. کہا اچھا اگر جا ہی رہیں تو کم سے کم بہنوں کو نہ لے کے جائیں. اس وقت ابا عبداللہ الحسین نے فرمایا کہ جب میں نے نانا کو خواب میں دیکھا تو نانا نے فقط یہ نہیں کہا تھا کہ ان اللہ شاء یراک قتیلا، فرمایا کہ وَيَرَاهُنَّ سَبَايَا، ان اللہ شاء یراهن سبایا. کہ حسین اللہ تمہاری بہنوں کو اس کے دین کی خاطر اسیر ہونا دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے زینب اور ام کلثوم کو لے کر چلے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. پہنچی جوئی ناکے کے قری دختر حیدر. میر انیس نے ایک مرثیہ لکھا، فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، درپیش ہے وہ غم جہاں زیر و زبر ہے، گلچاک گریباں ہے صبا خاک بسر ہے. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام چلیں، لیکن گویا بی بی، اب زبان حال پڑھ رہا ہوں، گویا بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں کہ بھیا ایسا کرتے ہیں جہاد کو بھی تقسیم کر لیتے ہیں. اب مقتل آپ کے حوالے اور خیمہ گاہ زینب کے حوالے. اب شہید کا لاشا لے کر آنا امام حسین کا کام ہے، شہید کے لیے فرش عزا بچھانا بی بی زینب کا کام ہے. کہ بھئی ایسا کریں کہ بچوں کو بھی تقسیم کر لیں، بیٹے آپ کے حوالے، بیٹیاں میرے حوالے. اب علی اصغر تیر کھائے گا تو آپ کی گود میں، سکینہ تماچے کھائے گی تو زینب کی گود میں. 28 رجب کا دن ہے عزیزوں، آج ہی تو حسین چلے. آپ تصور کیجئے گا کہ ہم وہ گھر کے جس میں 5 سے 6 سال بھی رہے ہوں اسے چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت ہوتی. حسین جو 57 برس تک مدینہ میں رہے ہیں، جہاں حسین کی آمد ہوئی، جہاں حسین کے نانا کی قبر ہے، جہاں حسین کی والدہ کی قبر ہے، جہاں حسین کے بھیا کی قبر ہے،
اور اب عبداللہ حسین کو وہ زمانہ کیا یاد نہ آتا ہوگا کہ نانا انہی مدینہ کی گلیوں میں تو آپ میرے لیے ناکہ بنتے تھے، انہی مدینہ کی گلیوں میں تو آپ مجھے اپنے شانوں پر بٹھاتے تھے، انہی مدینہ کی گلیوں میں تو آپ میرے فضائل کو پڑھتے تھے، یہیں تو مجھے اٹھا کر میرے سینے کو چومتے تھے، یہیں تو میرے لیے اپنے خطبے کو روکتے تھے، یہیں تو مجھے پھر سے اٹھاتے تھے، یہیں تو مجھے ممبر پر لے کر آتے تھے، یہیں تو میرے لیے سجدے کو طول دیتے تھے آپ، یہیں تو آپ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ 70 مرتبہ پڑھتے تھے۔ اب حسین، اب علی اصغر تیر کھائے گا آپ کی گود میں، اے بھیا حسین سکینہ تماچے کھائے گی میری گود میں۔ لیکن شاید بی بی زینب نے ایک سوال پوچھا ہو کہ بھیا جب کربلا میں بھائی کے لیے جہاد کا وقت ہے تو زینب ساتھ ساتھ ہوگی، کیا زندان شام میں بھی بھائی بہن کے ساتھ ہوگا؟ عجب کہ حسین نے جواب دیا ہو کہ میرا لاشا تو کربلا میں رہ جائے گا لیکن حسین کا کٹا سر کوفہ اور شام کے بازاروں میں زینب کے ساتھ ساتھ جائے گا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ نفس المحموم فی نہ تسبیح، یہ خود مولا نے فرمایا ہے کہ جب تم خالی ایک مصائب کے لیے ٹھنڈی آہ بھی بھرتی ہو نا، وہ بھی تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ ہاں، تو جب آپ مصائب میں اپنے چہرے کو اس کیفیت پہ بنا کر گریے کی صدا کو بلند کرتے ہیں، گویا آپ تسبیح ہے پروردگار کر رہے ہیں، آپ کی صدائیں اگر بلند ہو رہی ہیں تو۔ اب عبداللہ حسین، لیکن ایک کیفیت اور ہے کہ جب دربار میں گئے تھے نا، اور دربار میں امام حسین نے کہا تھا کہ میں اکیلا جاؤں گا، ولید نے جب بلایا تھا کہ میں اکیلا جاؤں گا، اور بنی ہاشم کے جوان باہر تھے، کہ جب میری آواز بلند ہو جائے تب تم اس سے پہلے کوئی اندر نہ آنے پائے۔ اتقتلونی ابو، مروان نے کیا کہا تھا ولید سے کہ اسی وقت حسین کو قتل کر دیں جی۔ تو اب عبداللہ حسین نے کہا یبن الزرقۃ الزانیہ، اے نیل گو آنکھوں والی زانیہ کے بیٹے، اتقتلونی ابو، کیا تجھ میں جرأت ہے کہ تو مجھے مارے گا، یا اس ولید پہ جرأت ہے کہ یہ مجھے مارے گا؟ جیسے حسین کی صدا بلند ہوئی تو اپنے آپ سوال کرنا سب سے پہلے کون دربار میں داخل ہوا؟ حسین کا علمدار ابو الفضل عباس۔ میں نے قبلہ علامہ طالب جوہری صاحب سے اس روایت کو یوں سنا ہے کہ ابھی دربار میں داخل ہوتے ہوئے بنی ہاشم کے جو جوان تھے نا، پردے کٹ گئے دربار میں، علی اکبر داخل ہوئے، اللہ اکبر، خود ابو الفضل عباس علیہ السلام داخل ہوئے، اور ہاشمی شیر داخل ہوئے۔ میں کہوں گا کہ ہاشمی شیروں، یہی حسین ہے جب کربلا میں کہا هل من ناصر ینصر، کون ہے کہ جو حسین کی نصرت کو آئے؟ بس فرات پر عباس کا لاشا کو۔ اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے سامان سفر تیار کرنے کے لیے حکم دے دیا، اور ایک ایک بی بی، لیکن ایک بی بی ایسی ہے، ایک چھوٹی بچی ہے جسے دیکھ کر ہر بی بی گریہ کر رہی ہے۔ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی ہیں، تمام والدین کا سایہ ان کی بیٹیوں پر ثابت قدم رہے انشاءاللہ، باقی و جاری رہے انشاءاللہ سے، اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لیکن حسین کی ایک بیٹی ہے، شبیر کا منہ تکنے لگی بانو، صغرا کے لیے رونے لگی زینب کلثوم، بیٹی سے فرمانے لگے سید مظلوم، پردہ رہا اب کیا تمہیں خود ہو گیا معلوم، خود معلوم ہو گیا، تم چھٹتی ہو اس واسطے سب روتے ہیں صغرا، ہم آج سے آوارہ وطن ہوتے ہیں صغرا۔ ہاں، میں ایک بند آپ کی خدمت میں خود سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ادب کا طریقہ یہ کہ جو سب سے زیادہ معظمہ بی بی ہے نا، انہیں اپنے آقے پر انتظار نہ کروایا جائے، اس لیے وہ سب سے آخر میں تشریف لائیں گی۔ زبان حال ہی پڑی جاتی ہے، آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہے، اگر لائق کوئی بیٹا ہے، اس کی والدہ اگر اپنی سواری پہ سوار ہونے لگی تو وہ خود ہاتھ پکڑ کے بٹھاتا ہے یا نہیں؟ آج بھی، آپ بھی۔ تو کیا علی اکبر نے اپنی والدہ کو اس طرح سے نہیں بٹھایا؟ جب ام لیلہ تشریف لائی ہوں گی تو علی اکبر نہیں آئے ہوں گے؟ کیا ام فروہ جب تشریف لائی ہوں گی تو حضرت شہزادہ قاسم نہیں آئے ہوں گے؟ جب بی بی ام کلثوم آئیں تو ابو الفضل عباس علیہ السلام آئے، اہتمام کے ساتھ سوار کروایا۔ جب سوار کروا چکے تو ایک بی بی ایسی تھی، ایک صحابی تھے رسول اللہ کے، وہ کہتے تھے کان لا یسمع صوت الرعد، جب آسمان پہ بجلی کڑکتی تھی تبھی سن پاتے تھے ورنہ نہیں سن پاتے تھے۔ وہ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ محلہ بنی ہاشم سے کس بی بی کے اور کن بچوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ایک بی بی ایسی آئیں کہ ابو الفضل عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ سب اب دور ہو جائیں، یا اہل المدینہ غضوا ابصارکم، اپنے نگاہوں کو نیچے کر کے سب دور ہو جائیں، کوئی نہ قریب آئے پائے۔ اگر آپ گریہ فرما سکیں تو انیس نے ایسے لکھا ہے، ایک طرف سے عباس بڑھے، سب سے پہلے حسین بڑھے، کہ پہنچی جو ہی ناکے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبط پیغمبر،
فضا تھی سنبھالے ہوئے خود گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر۔ علی اکبر خود پردہ محمل کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور خود اب عبداللہ الحسین ہاتھ تھام کر بیوی کو سوار کروا رہے ہیں، تو بیوی کے بیٹے کہاں پر ہیں؟ فرزن کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے، ادب احترام سے اون و محمد ہاتھ باندھے ہوئے فرزن کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے۔ ایک بھائی ہے اس بی بی کا، آقا عبداللہ الحسین نے اگر ہاتھوں کو تھام کے بیوی کو سوار کروایا تو ایک اور بھائی بھی تو ہے، کہتے فرزن کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے اور نالین اٹھا لینے کو عباس نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ عزیزوں آپ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یہ مدینہ سے کربلا کی سواری ہے، اب سناؤں کربلا سے شام کی سواری۔ کہتے ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری، ایک روز تھا وہ گرد تھے نیزے لیے ناری، محمل تھا نہ ہودش نہ کجا والا ہماری، اور بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی بیاری۔ ننھے کئی بچوں کے گلے ساتھ بندھے تھے، تھے بال کھلے چہروں میں اور ہاتھ بندھے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرحلے پر جب تک یہ بیان نہ ہو جائے تو 28 رجب کا بیان پورا نہیں ہوتا کہ حسین ساری قبروں سے رخصت ہوئے اور پھر ایک قبر کے پاس آئے، ایسے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود میں۔ اللہ جانے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے قبر میں کیسے گریہ فرمایا۔ خود انیس نے یہ بھی لکھا، بی بی کی زمانی کہتے تربت میں جو کی میں نے بہت گریہ ازاری۔ اب بی بی زہرا کو کون تسلی دے سکتا ہے؟ کہتے گھبرا کے نجف سے علی آئے کئی باری، علی ابن ابی طالب آئے، کہتے تھے کہ اے احمد مختار کی پیاری تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہماری۔ اچھا جملہ ہے، دیکھیں ہمیشہ مولا حسین کی رخصت پڑی جاتی ہے بی بی فاطمہ سے، لیکن مولا علی سے بھی رخصت ذرا سوچئے گا، ایک باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے جب حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہماری، گھر لٹتا ہے کیوں کر ہمیں چین آئے گا زہرا۔ میں کہتا ہوں اپنی ساری مجلس قربان کر دوں اس ایک بیت پر کہ جو میر انیس نے لکھا، گھر لٹتا ہے، علی کہہ رہے ہیں گھر لٹتا ہے کیوں کر ہمیں چین آئے گا زہرا، کیا ہم سے نہ رخصت کو حسین آئے گا، کیا ہم سے نہ رخصت کو حسین آئے گا زہرا، کیا حسین علی سے رخصت ہونے نہ جائے۔ اے حسین، ایک منزل باقی ہے ابھی، تابوت کی برآمدگی ایک منزل باقی ہے۔ ہاں ایک بیان اور ہے، جیسے اب عبداللہ الحسین چلے ابھی کچھ آگے بڑھیں، ابھی کچھ آگے بڑھیں کہ ابوالفضل عباس پھر تشریف لاتے ہیں کہ مولا کچھ دیر کے لیے سواری کو روک لیجئے گا، عباس ابھی تک مدینہ سے چلیں کہ مولا وہ دیکھیے گا ایک چھوٹی بیمار بچی آئے، مہلن مہلن یا ابی، بابا آہستہ بابا، بابا آہستہ بابا۔ اب عبداللہ الحسین میرے گھوڑے سے کہ بابا ہم یہ نہیں کہنے کے لیے آئے کہ آپ ہمیں ساتھ لے کر چلیں، وجہ تو بتا دی تھی نا امام حسین نے کہ میری ہر اولاد یا بابا علی کی شبیہ ہے یا نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے، لیکن یہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کی شبیہ ہے۔ حسین سب برداشت کر لے گا لیکن تصویر فاطمہ الزہرا کوفہ اور شام کے بازاروں میں، بلکہ ایک جملہ کہہ دوں جب سکینہ کو تماچے لگے تھے تو تصویر فاطمہ زہرا پر تماچے کوئی بات نہیں۔ اس نے حسین نے چکا بابا ہم آپ کے ساتھ یہ کہنے نہیں آئے کہ آپ ساتھ لے کر چلیں، لیکن ایک ننھے مسافر کی زیارت کروا دیجیے گا بابا ایک بار۔ علی اصغر تو اس وقت 19 دن کے تھے فقط، الصغریٰ کی گود میں بہن کی گود میں آئے، واپس جاتے نہیں ہیں، حتیٰ یہ کہ ماں رباب لینے کے لیے آ جائیں لیکن تب بھی علی اصغر نہ جائیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ آ جائیں تب بھی نہ جائیں، لیکن مصائب کو تو بدلا نہیں جاتا سکتا، وہی کیفیت ہے آپ کی ثنائیں بلند ہو جائیں کہ امام حسین نے کچھ کہا اور بچہ ہمک کر باپ کی گود میں آ گیا۔ اللہ جانے کیا کہا، لیکن یہ اس وقت پتا چلا جب حسین نے کہا حل میں ناصر اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا کہ بابا صغریٰ کی گود سے اسی لیے تو لے کر آئے تھے۔ میرے استاد محترم ایک جملہ مسائل پہ پڑھتے تھے، دیکھیں آپ کی ثنائیں بلند ہو رہی ہیں، سبحان اللہ، ایک غم کی کیفیت ہے، اور ابھی تابوت ہے موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی برآمدگی عرض کرتا ہوں، ایک عجب تعلق ہے امام موسیٰ کاظم کا اس رخصت کے ساتھ بھی، کہ جب میرے استاد محترم مسائل یوں پڑھتے تھے، اور ابھی حیات دل انہیں یاد رکھے انشاءاللہ سلسلہ کے ساتھ، لیکن وہ کہتے تھے جب علی اکبر کا آخری وقت آیا نا کربلا میں کہ بابا ایک تمنا ہے مدینے والی بہن فاطمہ صغریٰ کی زیارت کرنا۔ حسین نے معجزانہ ہاتھ پھیرا، اکبر کو مدینہ نظر آنا شروع ہوا، روضہ رسول نظر آئے لیکن صغریٰ نظر نہیں آتی۔
فاطمہ زہرا کی لحد بھی ہے لیکن صغرا نظر نہیں آتی. ایک مرتبہ اکبر نے چیخ ماری. کہا بیٹا تو نے چیخ کیوں ماری؟ کہا بابا جہاں میں نے اپنے قدموں کے نشان بنائے, جہاں سے میں گزر کے آیا تھا, صغرا وہاں بیٹھی ہے اور ہر گزرنے والے سے پوچھ رہی ہے کسی نے میرا بھائی اکبر دیکھا, علی اکبر کہاں رہ گیا. بس جیسے حسین مدینہ سے چلے تھے ویسے مجھ کاظم بھی مدینہ سے چلے تھے. جی ایسے ہی چلے ہوں گے نا کہ جب قبر بی بی فاطمہ زہرا پر آ کر ایسے ہی رخصت ہوں گے, مولا باب العوائد کا تابوت ہے لہذا مجھ پر فرض ہے کہ میں جملہ کہہ کے مصائب پر اختتام پر لے کر آؤں. جب مولا موسیٰ کاظم چلے تھے نا تو 3 الگ الگ ناکے الگ الگ سمتوں میں بھیجے گئے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ مولا موسیٰ کاظم کہاں گئے. ایک بصرہ کی طرف گیا, ایک کوفہ کی طرف گیا, ایک بغداد کی طرف گیا. پہلے مولا کو بصرہ میں وہاں کے زندان میں رکھا گیا, وہاں ہارون رشید نے خط لکھا تھا کہ وہیں پر موسیٰ کاظم کو زہر دے دو. اس نے کہا کہ میں نے شخص کو یا دن میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے یا رات میں عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ صبح کو ایسا روایت میں کہ صبح کو ایسا سجدہ کرتا ہے کہ اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا کہ جب ظہر کا وقت ہو جائے, اور پھر ظہر کی اذان دیتا ہے, پھر ظہر کی نماز میں مشغول ہو جاتا ہے. میں کیسے اس کو زہر دے دوں, یہ ممکن نہیں ہے. کہ اچھا پھر میرے پاس میں. پھر مولا بغداد پہنچے, بغداد میں مختلف زندانوں میں پہنچے, فضل بن ربیع کے زندان میں پہنچے. بالآخر اس نے بھی کہا میں بھی زہر نہیں دے سکتا. آخر میں سندھی ابن شاہق کے زندان میں آئے. سندھی ابن شاہق کے جب زندان میں عزیزوں میرے لیے کچھ کہتے ہوئے باتیں میں درمیان میں رک جاتا ہوں کہ میں کیسے ان باتوں کو کہوں. اگر کسی کو پیروں سے مارا جائے, کسی کو زندان میں تازیانے مارے جائیں, اس لیے کہ امام کا زندان وہ زمین کے نیچے تھا, مذمورہ جسے کہتے ہیں, السلام علی معذب بالقعر السجون, جس سے زمین کی تہ میں جو زندان تھا اس میں عذاب دیا جاتا تھا, اس پر سلام کاظمی سادات بھی دیگر سادات بھی تشریف فرمائے. عزیزوں یہ ایک عجب مصیبت ہے. کچھ مصائب ایسے ہیں کہ جو شاید کربلا میں بھی اس کیفیت میں نہیں جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ ہے. اس لیے کہ بالآخر کربلا میں بھی زنجیریں کھلی تو کھل گیا, لیکن موسیٰ کاظم کا جنازہ زنجیروں میں جکڑا تھا. عزیزوں دعا کرو کوئی ایسا شخص قرآن نہ اٹھائے جسے قرآن اٹھانے نہ دو. مولا موسیٰ کاظم کا اٹھانے والے عزیزوں اتنے تابوت نکلے ہوں گے مولا موسیٰ کاظم کے, کہیں مزدوروں کو تو نہیں بلایا ہوگا. ارے تابوت اٹھانے بھی مزدوروں کو نہیں بلاتے. مولا کا لاشا 4 مزدوروں نے اٹھایا, تابوت کو پھینک دیا گیا بغداد کے پل پر. عزیزوں کچھ تابوت ایسے ہوتے ہیں جس میں بڑی رقت ہوتی ہے. ایک مولا حسین کا تابوت ہے, مولا زین العابدین کا تابوت ہے, زندان شام سے سکینہ کا تابوت ہے, اور مولا موسیٰ کاظم کا تابوت ہے. تابوت مولا موسیٰ کاظم آ رہا ہے, اپنے مقام سے کھڑے ہونا, اس تابوت پر جہاں در و دیوار گریا کریں جو زندان سے لاشا نکلا. غربت پر موسیٰ کاظم کی مازہرا رونے آئی ہے. غربت پر موسیٰ کاظم کی مازہرا رونے آئی ہے. تڑپا کر پہلے مارا ہے, تڑپا کر پہلے مارا, پھر میت بھی تڑپائی ہے. غربت پر موسیٰ کاظم کی مازہرا رونے آئی ہے. غربت پر موسیٰ کاظم کی مازہرا رونے آئی. بغداد شہر میں کاظم پر ایک ایسی غربت آئی ہے. بغداد شہر میں کاظم پر ایک ایسی غربت آئی ہے. مولا کی میت اجرت پر, مولا کی میت اجرت پر مزدوروں سے اٹھوائی ہے. غربت پر موسیٰ کاظم کی مازہرا رونے, بیٹا نہ جنازے پر کوئی, بیٹی ہے بکا کرنے والی. بیٹا نہ جنازے پر کوئی, بیٹی ہے بکا کرنے والی.
شبیر پہ جو تنہائی تھی، شبیر پہ جو تنہائی تھی، پھر آج وہی تنہائی ہے۔ غربت پر موسیٰ کاظم کی مظاہرہ رونے آئی ہے۔ غربت پر موسیٰ کاظم کی مظاہرہ رونے آئی